اوور آل مین مقصد تھا جو آپ کے سینٹرل کانٹریکٹ کے پلیئر تھے ان کو بلائیں، پلس جو ایک دو پلیئر آپ کی ورلڈ کپ میں بھی تھے اور ٹیم کے ساتھ تھے ان پہ فوکس کیا. آپ کی پاکستان کے بہت باوجود رنویر راجا نے بھی اپنا بتایا، آپ نے کوچنگ کورسز نہیں کیے ہوئے، اظہر محمود نے بھی دبے لفظوں میں کہا ہے کہ آپ نے کورس نہیں کیا ہو تو آپ کو کوچ لگا رہے ہیں. ایک تو میرا یہ کوشچن، سیکنڈ یہ کہ تینوں فارمیٹ کے آپ سمجھتے ہیں اگر کوچ آتے ہو تو کپتان ایک ہی ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، آپ کا کیا فیوچر ہے ایز اے کیپٹن صاحب؟ کیا دیکھیے سب سے پہلے تو کوچنگ کے حوالے سے نہ تو ابھی میں نے اپلائی کیا ہے، یہ صرف ساری جو ہے وہ ریومرز چل رہی ہیں، لوگوں نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایسے اور ایسے. میں تو ایک کرکٹ کمیٹی کا ممبر کیونکہ لوکل تھا تو سلیکشن کمیٹی نہیں ہے، آپ کی ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی تھوڑا سا پریپریشن کر لیں، آنے والا جو بھی ایک مینجمنٹ آئے گی اس کے لیے تھوڑا سا گراؤنڈ تیار ہو جائے گا سیریز سے پہلے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ فائنل نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں جا رہا ہوں کہ نہیں. باقی جو فارمر پلیئرس کی بات ہے ان کی اپنی، ہر بندے کی اپنی اوپینین ہوتی ہے. جہاں تک کوچنگ کورسز کا تعلق ہے میں نے لیول 2 یہاں سے بھی کیا ہے، ای سی بی سے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ان کو شاید اس چیز کا نہیں پتا. تیسرا سوال آپ نے کیا کہ کیپٹن، دیکھیے کیپٹن ٹوٹلی پھر کہوں گا کہ کرکٹ بورڈ کا اس میں مین جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں اس چیز کو، اور ظاہر ہے اس میں میرے پرسنل کسی بندے کی رائے نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے سپریٹ کرنے ہیں اور ایک بندے پہ زیادہ لوڈ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک بھی کپتان رہ سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سوٹیبل اگر آپ کے پاس بندے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو اسائنمنٹ دی ہے شارٹ ٹرم کی تو ہے، لیکن یہ آپ کا ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ آپ کیسے اس کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ بعد میں شاید آپ کو یہ تو ساری وہی نا اسپیکولیشن ہے. میں نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے ان لڑکوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ڈومیسٹک کے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں، کیسے پریپریشنز آپ کرتے ہیں، کیا آپ کو چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں جانے کے لیے. سیزن سے پہلے کا کوشش کروں گا کہ میں ان لڑکوں کو ہیلپ آؤٹ کروں اور یہ اس کیمپ سے جو ہے بینیفٹ لے کے جائیں، بہتر انداز میں اپنے آپ کو تیار کر سکیں اگلے آنے والے سیزن میں. آپ نے کہا کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا، ابھی آپ نے اپلائی نہیں کیا، جب آپ بنا رہے ہیں کس کو؟ لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہم نے جو سینٹرل کانٹریکٹ میں پلیئر تھے اگر آپ دیکھیں موسٹلی وہی پلیئر ہیں. ہم نے باہر سے زیادہ بیٹسمین نہیں رکھے، جو آپ کے اس سرکل میں پلیئر تھے وہی رکھے. کیونکہ ظاہر ہے سلیکشن کمیٹی آئے گی، جب مینجمنٹ آئے گی وہ دیکھیں گے کون سے پرفارمر کیا کریں. لمٹ نمبر تھا ہمارے پاس، ہم بہت زیادہ پھر آ کے آپ اس طریقے سے کیری نہیں کروا سکتے. اس لیے اس میں تو بہت زیادہ نام ہے پھر جنہوں نے پرفارمنس کی ہے لڑکے، تو اتنے زیادہ لڑکے آپ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن آپ کی آپ انصاف نہیں کر سکتے کہ بھائی کس طریقے سے آپ نے ان کو تیار کرانا ہے کیا. اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو جو باتیں ہو رہی ہیں کہ انٹرسٹ رہے گا تو آپ کرو گے، آپ اپنا جی میرے خیال میں جب بھی میں اپلائی کروں گا ڈیفینیٹلی اسی ٹائم پھر کرکٹ کمیٹی ظاہر ہے میں فوراً ریزائن کروں گا. تو بھائی آپ نے بات کی کے حوالے سے بھی نام آیا کچھ آپ کے چاہنے والے جو خاص مشکل جو صوبائی ٹیمیں بن رہی ہیں فرسٹ کلاس کی، کچھ اطلاعات یہ ہے کہ شاید ایج فیکٹر کو تھوڑا سا نظر نہیں رکھا گیا کہ جو سال اگر عمر صدیق ہے ان کا نام ٹی میں ڈال دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کو جو آپ کو پتا بہتر پتا ریجنل پالیٹکس نہیں ہے مباحثے میں اس کا شکار ہو سکے. کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ وہ تو آپ ٹیم آپ کے پاس آ گئی ہے، کوئی ایسا پلیئر اگر آپ دیکھیں گے رہ گیا تو کیا کریں گے؟ دیکھیے کوشش کرتے ہیں آپ، کیونکہ ابھی تک فائنل کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی نا، آپ نے باہر آپ کی ٹیم میں نہیں ہے. ریویو کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کو، اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں جی اس کو کسی طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں پھر ڈسکشن. باقی لوگ بھی آ رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں اس کو امپروو کیا جائے، کوشش کریں گے وہ بہتر ہو جائے. جو اس کو تنقید
कर रहे हैं बेवजह आगे कोच बने भी नहीं और देखिए बात यह है कि लोग हर बंदा मैंने पहले कहा है ना कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, तो काम चलते हैं, तनकीद भी होती है आपकी, लोग तारीफ भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे सीखना चाहिए आपको। अगर आप पे कोई तनकीद हो रही है तो आप उसको कोशिश करें एनालाइज करने की कि हाँ ये सही तनकीद हो रही है तो मैंने इसको बेहतर करना है, इसको मैंने ये जो अगर मेरे में खराबी है तो इसमें ख़त्म करें इसको। मिस भाई समझ आ रही है कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तमाम के कॉर्पोरेट आज नया डोमेस्टिक आ गया, अब काफी चीजें होनी, अब जितना खराब होने जा रहा है, फिर आप लोग फैसले करें, समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का अगर इससे पहले मुकर्रर की जाती उसको तैनात किया जाता बेहतर होता। देखिए ये टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, सारा कुछ है, आपके पास टाइम कम है और आपने सारी चीज़ें करनी है, मतलब ऐसे डिसीजन होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इन चीज़ों को बेहतर करते हैं और मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर होंगी। और जैसे रिव्यू अभी कमेटी बनी है कि रिव्यू करना है इसको थोड़ा और इसको बेहतर करें, और मेरे ख्याल में जैसे आपको नया सिस्टम लाते हैं उसको आप आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते हैं, और मेरे ख्याल में इसी तरफ प्रोसेस जाएगा। इनिशियली आपको लगता है कि यार इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ है, ये है वो है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप उसको बेहतर करें। इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा, लगातार 12 वनडे मैचेस हारे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा, ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हारा, इंग्लैंड से 4-0 हारा, अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा क्लोज पाकिस्तान जीता। चीफ सेलेक्टर चले गए, हेड कोच चले गए, बॉलिंग बैटिंग सारे कोचेस चले गए। आप समझते हैं कि नया सेटअप जीरो से शुरू करने के लिए क़यादत में तब्दीली भी आप फील करते हैं? पाकिस्तानी टीम को जरूरत है नए सिरे से आगाज के लिए? देखिए बात ये है कि मैंने पहले कहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसके बारे में सोच रहे होंगे वो और कोई ना कोई डिसीजन करेंगे जो भी पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। मैं यहाँ पे खड़े होकर कुछ नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते। आई थिंक कि एक प्रॉपर तरीके से कोई ना कोई इस पे एनालिसिस भी हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किस तरीके से इसको लेके जाए, तो फाइनल डिसीजन तो फिर वही चीज़ है ना कि आपके बोर्ड करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, जैसा आपने थोड़ी उसके बाद आप कोच के रूप में आ पाए हैं, कमांडेंट बने, तो आप फिटनेस लेवल देख रहे हैं आपने प्लेयर्स का, तो वर्ल्ड कप के बाद फिटनेस जाहिर है उस तरह की नहीं होगी, तो आप इनको क्या आपके माइंड में है कि आपने किस तरह आप थे उसमें इनको बताना है कि आपने किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, इस तरह वनडे खेलनी है, इस तरह T20, क्या आपके माइंड में है? देखिए मेरे ख्याल में किसी से कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, हर किसी के सामने है जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं फिटनेस के, और हमारी टीम में मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है काफ़ी, और इम्प्रूवमेंट भी आई है। अभी इन फिटनेस टेस्टों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है लड़कों में, लेकिन डेफिशिएंसीज भी हैं, और कोशिश यही है कि 3 वीक्स एटलीस्ट हम इस हद तक ले जाएं कि दोबारा ये जो अगला सीज़न आने वाला है उसके लिए लड़के इस काबिल हो जाएं कि वो एक अच्छी फिटनेस के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ जाएं सीज़न में। लेकिन मेरे ख्याल में उन लेवल्स तक पहुंचने के लिए मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इन सारे लड़कों को कि अपनी हैबिट बनाएं, मुस्तकिल तौर पे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको इस किस्म की जो फिटनेस प्रॉब्लम्स हैं उनमें कभी कोई इशू ना आए। और इस कैंप में भी अभी 2 दिन में यही है, ना सिर्फ ये कि आपकी ट्रेनिंग है बल्कि आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपने खाना क्या है, आपने किस तरीके से कैलोरीज अपनी देखनी है, आपने अपना बॉडी वेट है या आपका जो फैट लेवल है उसको कैसे मेंटेन, क्या रिक्वायर्ड है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आइडियल जो सिनेरियो होता है किसी भी स्पोर्ट्स मैन के लिए, आइडियल फिटनेस, उसकी तरफ हम जाए। मेरे ख्याल में जी अप्रोच बड़ी सिंपल होती है आपकी, आपको प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते, आपका डिसिप्लिन जो है उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते एज ए प्लेयर, और यही मेरी अप्रोच है। अभी जो 2 दिन भी उनके साथ रहे कि जो चीज़ भी हमने करनी है, जो हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, जो एक डिसिप्लिन हम अपने आप के लिए डिसाइड करते हैं, उसको हमने फॉलो करना है। और ये अप्रोच अगर आपकी होगी, वो एक चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता इतनी मैंने ट्रेनिंग करनी है, इतने मैंने प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने खाना है, ये नहीं खाना।
یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، اور یہی میرے خیال میں ہماری اپروچ ہوگی، یہی سکھانے کی کوشش کریں. اور بینگ اے ممبر آف دی کرکٹ کمیٹی، آپ کی انپٹ ہوگی جو 20 لڑکے بلائے گئے، کیا سری لنکا کے خلاف سیریز ہوگی انہی 20 لڑکوں میں سے ہوگا یا باہر سے بھی 4 سیزن لینے کے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا لڑکوں میں بھی اس حوالے سے میرے خیال میں وہ مسکنسیپشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ جو مینجمنٹ آئے، سلیکشن کمیٹی آئے، اس کے لیے تھوڑا سا ایک ڈیٹا اویلیبل ہو جائے، تھوڑے سے لڑکے تیار ہو جائے. نہ تو یہ ضمانت ہے ان لڑکوں کے لیے کہ انہیں میں سے آپ کی 15 کی ٹیم ہوگی، اور نہ یہ بلکہ ان لڑکوں کے لیے جو آلریڈی پرفارم کر رہے ہیں یا جنہوں نے ڈومیسٹک کھیلی ہے. کوئی بھی لڑکا اگر اس فارم میں ہوگا، میچوں میں پرفارم کرے گا، اس کی فٹنس اچھی ہوگی، میرے خیال میں کوئی بھی 15 میں آ سکتا ہے. تو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بہت سارے لڑکے آ سکتے تھے لیکن اتنا بڑا کیمپ ہو نہیں سکتا. آپ کیمپ کے لیے ایک سرٹن نمبر بلا سکتے ہیں، تو باقی لڑکے بھی اسی طرح کنسیڈریشن میں ہیں، اور میرے خیال میں ان کی فٹنس اور پرفارمنس کو دیکھ کے ہی ان کو سیریز کے لیے بالکل پک کیا جائے. ایک سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ سینٹر کانٹریکٹ اور نان سینٹر کانٹریکٹ پلیئر کو علیحدہ علیحدہ فٹنس نہیں، بالکل جو جتنے پلیئر یہاں پہ آئے ہیں ان کے کٹھے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، 2 گروپ ہیں ان کے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے سیم سٹینڈرڈ ہے، سارا کچھ فزکس ہے. دو گروپ بنائے گئے ہیں، سینٹر کانٹریکٹ نان نہیں، اس میں مکس ہیں، کوئی الگ الگ گروپ نہیں. 6 مہینے پہلے جگہ کرکٹ کھیل رہے تھے ایز اے پلیئر، تو فائنلی آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ آپ کو اپنا کریئر سوئچ کرنا ہے ٹورڈ کوچ اور سیریسنس کی طرف فوکس ہو کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کوچنگ کی طرف. میرے خیال میں ڈفرینٹ چیزیں ان ٹرمز آف تھوڑی تھنکنگ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی جتنی دیر میں کوئی ناردن کے ساتھ بھی رہا ہوں، یا ایون اسلام آباد کے ساتھ بھی میرا کیریئر رہا ہے، یا پشاور زلمی کے ساتھ رہا ہے، بلکہ سوئی گیس میں تو بہت زیادہ یہ سارے میٹرز پچھلے تقریباً 7-8 سال سے کپتانی کھیلنا بھی ساتھ، اور ساتھ ساتھ لڑکوں کو کوچ کرنا یا کس طریقے سے منڈے کی، تو یہ سارا چل رہا، انجوائے کیا میں نے اس چیز کو. کیونکہ جو چیزیں آپ ساری زندگی میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسپیشلی جب آپ کپتانی کرتے ہیں تو آپ کو کافی چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے، کیسے آپ کے بالرز کو کیا چاہیے، آپ کے بیٹسمینوں کو. ایز اے بیٹسمین تو آپ نے ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، فیلڈرز ہیں، اوور آل ٹیم اسٹریٹجی پلان کیا ہے، تو میرے خیال میں آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. تھنکنگ تھوڑی سی ظاہر ہے آپ کی چینج ہوتی ہے جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے. جب آپ کوچ ہوتے ہیں تو آپ کو باقی سب کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے اس کو میں نے یوٹیلائز. بالکل کلیئرٹی ہے میرے خیال میں. شوق کے لیے ابھی بھی کھیلتا ہوں، وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اوور آل میرے خیال میں ٹورڈ سیلفنگ ادر پہ. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نئی کارڈ پاسپورٹ تیار کرنی ہے کیونکہ آگے انگلینڈ کے خلاف بھی ہماری سیریز آ رہی ہے. جی میرے خیال میں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. ایک ٹائم آتا ہے جب آپ نے کنسسٹنٹلی آپ کو دیکھنا چاہیے نئے بالرز کی طرف. تو میرے خیال میں اسی حوالے سے آپ کو سوچنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کہ نئے بالرز ایسے کون سے آ رہے ہیں 4 ڈے میں جو پرفارم کر رہے ہیں، ان کا فٹنس لیول ایسا ہے. اور میرے خیال میں جو یہ اکیڈمی میں لڑکے ابھی 22 تاریخ سے آ رہے ہیں ان میں کافی فاسٹ بالرز ہیں، ینگ فاسٹ بالرز ہیں، تو وہ یہاں پہ بھی ہمیں بھی اویلیبل ہوں گے، بالنگ کریں گے. آئی تھنک کہ ضرور نظر رکھیں گے، دیکھیں گے کہ آگے ہمیں کون سے ایسے بالرز مل سکتے ہیں جو لانگر فارمیٹ میں پرفارم کریں. جس بات آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چل رہی ہے کہ یہ بھی بحث کے کوچ اور چیف سلیکٹر ایک ہی بندے کو ہونا چاہیے، جیسے فٹ بال میں ہے، بعض جگہ پر ہاکی میں بھی ہے، یہاں پر بھی پی سی بی میں بھی یہی چل رہا ہے کہ یہ آپ کی نظر میں یہ دونوں ذمہ داریاں ایک بندے کے پاس ہوں گی تو اچھا رزلٹ ملے گا. اور آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے. دیکھیں ہر چیز میں کچھ آپ کو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی 15 پلیئر آپ کے سلیکٹ کر دیتی ہے، اور جب وہ ہمارا 11 کھیلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آن نہیں کرتا اس کو کہ یہ 11 غلط کھیل گئے. تو جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے جو اگر کوچ آپ کا چیف سلیکٹر ہے اور وہاں پہ اگر اس کی ٹیم غلط کھیل رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ کہیں چھپ نہیں سکتا. پھر
उसको ही जवाब देना है कि अगर आपने 11 गलत खिलाए हैं या 15 आपने गलत सेलेक्ट किए हैं, इज रिस्पॉन्सिबल, और आपके लिए आसानी होगी वहाँ पे वो करने की। हाँ, ये थोड़ा सा है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कि आप सारे प्लेयरों पे कैसे नज़र रखते हो, उनको कितना आपके हेल्पिंग हैंड कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा आपका उस हवाले से। थैंक यू। ये अभी फिटनेस टेस्ट अभी रिसेंटली जो चली है उसके अंदर मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया। फिर भी ऐसा हो ही रहा है कि जितने भी जो फिटनेस लेवल के ऊपर जो टॉप पे आते हैं वो विनिंग 11 या टॉप 15 के अंदर जगह नहीं बना पाते। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? कोशिश करेंगे जी कि ये चीज़ें ऑब्वियसली आपकी जो फाइनल जो आपका डिसीजन होता है सिलेक्शन पे, उसमें आपकी खाली फिटनेस का कंपोनेंट नहीं हो सकता, बाकी भी सारी चीज़ें आती हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल टीम रिक्वायरमेंट क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है आपके 5 बंदे फिटनेस से स्टॉप करें, लेकिन उनके जो कंपेटिटर उस टाइम पे टीम में कोई खेल रहा है और वो एक सेटल पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा है और वो जगह ना बना सके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 5-6 साल। तो ये सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो लड़के परफॉर्मर हैं और जिनके फिटनेस लेवल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको जरूर चांस मिले और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। बतौर कोचिंग का भी है और सिलेक्शन में भी, दोनों में से अगर किस शोबे को आपको चूज करना पड़े तो किसको करेंगे, कोचिंग या सिलेक्शन? इस्तिखारा करूँगा। उन्हें जाना है थैंक यू। गालियां दो बजे